بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس رات میں اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر چھٹیوں پر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ گھر جانے کی خوشی اور اپنوں سے ملنے کا احساس ایک عجیب سکون دے رہا تھا۔ میں فوج میں سپاہی تھا، پورے 1 سال بعد اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ جب میں بس میں اپنے گاؤں کی جانب جانے کے لیے بیٹھا تو ایسا محسوس ہوا کہ مدتوں بعد آرام سے بیٹھا ہوں۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ملنے کی خوشی میں بس کا طویل سفر جلد مکمل ہو گیا۔ جیسے ہی بس گاؤں کے بس اسٹینڈ پر رکی تو میں نے اپنا سامان لیا اور اپنے گھر کی طرف تیزی سے گامزن ہوا۔ دیکھا تو گاؤں کی وہ کچی سڑک جسے پار کرنے کے بعد ہمارا گاؤں آتا تھا، اب وہ سڑک پکی بن چکی تھی۔ اس سڑک کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ گاؤں والوں کی مشکلات میں کچھ کمی تو ہوئی۔ اس وقت اس سڑک پر کوئی نہیں تھا۔ میں اکیلا تیز تیز قدموں سے چلتے جا رہا تھا تاکہ اپنی منزل پر جلد از جلد پہنچ جاؤں۔ اس وقت رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ سڑک کافی لمبی تھی، ابھی آدھا ہی سفر طے ہوا تھا کہ اچانک کانوں میں ایک لڑکی کی آواز آئی، سنیے، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں؟ مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی۔ میں حیران ہوا کہ رات کے وقت اکیلی لڑکی سڑک پر کیا کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ ہمارے گاؤں سے ہیں؟ کہنے لگی، میں راستہ بھول گئی ہوں۔ میں نے کہا، اگر تم گاؤں تک ساتھ چلی اور اگر وہ گاؤں تمہارا نہ ہوا تو تمہیں دشواری ہوگی، تم اپنے گاؤں کا نام بتاؤ۔ اس نے کہا، کند کوٹ۔ نام سن کر میں نے کہا، آپ کی اور میری منزل ایک ہے، چلیے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں اس لڑکی سے میں نے ایک سوال کیا، آپ کس کی بیٹی ہے؟ گاؤں میں سبھی لوگوں کو جانتا ہوں، اپنے والد کا نام بتاؤ۔ جیسے ہی میں نے اس سے نام پوچھا وہ مجھے عجیب طریقے سے گھورنے لگی۔ اتنے میں چند کتے اس کی طرف دیکھ کر بھونکنے لگے۔ میں انہیں بھگانے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ لڑکی اس جگہ پر ساکت ہی کھڑی رہی کہ اتنے میں مجھے بابا دور سے آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ مجھے ریسیو کرنے آ رہے تھے۔ میں نے خوش ہو کر اس لڑکی سے کہا، میرے بابا آ رہے ہیں۔ جیسے ہی بابا میرے قریب آئے وہ لڑکی اچانک غائب ہو گئی۔ میں گھبرا گیا کہ لڑکی کہاں گئی۔ بابا کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی لیکن گھبراہٹ اور حیرانگی میرے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ بابا نے میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے سارا حال بابا کو کہہ سنایا۔ بابا نے کہا، 1 سال پہلے ایک لڑکی اس سڑک کے بڑے درخت کے پاس زخمی حالت میں پڑی تھی۔ وہ رات کا وقت تھا، اس لڑکی کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر وہ لڑکی اس درخت کے پاس ہی انتقال کر گئی۔ بیٹا، اب یہاں سے جلدی چلو اور اب اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اس واقعے کے بعد کئی دنوں تک میں بیمار رہا۔ میرے پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کئی علماؤں کے علاج کے بعد میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ پھر جب میں اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے جا رہا تھا تو بابا نے کہا کہ رات کے وقت بس اسٹینڈ کی طرف نہ جانا۔ میں نے شام سے پہلے ہی بس اسٹینڈ جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں وہ درخت آیا۔ میں اس درخت کو بغور دیکھتے ہوئے جا رہا تھا کہ وہ لڑکی اس درخت کے پاس زخمی حالت میں مجھے پھر نظر آئی۔ میں سمجھ گیا بابا کی بات درست ثابت ہوئی کہ وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک روح ہے۔ پھر میں اپنی منزل کی جانب تیزی سے بڑھ گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔